مخرج کسے کہتے ہیں؟ مفردات کا مخرج سے کیا تعلق ہے؟ مخرج کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نورانی قاعدہ قرآن شریف کو آسانی اور روانی کے ساتھ سیکھنے کا طریقہ۔ نورانی قاعدے کے پہلے حصے میں حروف تہجی کی مشق کرائی گئی، جس کا دوسرا نام حروف مفردات ہے اور اسی کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ اب تختی نمبر 1 کے دوسرے حصے میں مخرج کو پہچانا جائے گا اور اس کی مشق کرائی جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ عربی زبان میں مخرج کے کیا معنی ہیں، مفردات سے مخرج کا کیا تعلق ہے اور کیوں مفردات میں مخرج کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ مخرج کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ عربی قواعد میں مخرج کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سے حرف میں کیا آواز نکلے گی۔ مثلا ثا، سین اور صاد کو دوسری تمام زبانوں میں ایک ہی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی میں ان تینوں کی الگ الگ آوازیں ہیں، یعنی ساؤنڈ ہیں۔ اور مفردات سے مخرج کا کیا تعلق ہے؟ مخرج کے ساتھ مفردات کا یہی تعلق ہے کہ اگر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ مثلا سانپ کو سین سے لکھا جاتا ہے، لیکن اگر اسے صاد سے لکھا جائے یعنی سانپ کہا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اور اسے عربی قواعد کے اعتبار سے مہمل لفظ کہا جائے گا۔ تو پھر مفردات میں مخرج کی کیا اہمیت ہے؟ اسی لیے مخرج کو عربی قواعد میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صحیح مخرج کے بغیر نہ تو قرآن شریف کو پڑھا جا سکتا ہے صحیح سے اور نہ ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے سین کی جگہ صاد پڑھا یا دال کی جگہ ضاد پڑھ دیا تو قرآن شریف کے معنی بدل جائیں گے اور غلط پڑھنے والا مجرم کہلائے گا۔ جب تک کوئی قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہا ہے اور مشکل سے صحیح مخرج ادا کر لیتا ہے، اس وقت تک تو مخرج میں غلطی معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے صحیح مخرج سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور غلط مخرج کے ساتھ قرآن پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا اور ایسے انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند اہم باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ چونکہ تمام حروف ہم زبان سے ہی ادا کرتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ معلوم رہے کہ زبان اور منہ کے کون سے حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے تو ہمارے لیے ان حروف کو ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہاں زبان کا خاکہ بنا کر اسے سمجھایا گیا ہے۔ حروف عربی کے استعمال کیے گئے ہیں جس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ زبان پر موٹے جلی حروف میں ظاہر اللسان لکھا ہے، یعنی ظاہری زبان۔ آسان لفظوں میں جس زبان کو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے۔ خاکے میں سب سے پہلے اور سب سے اوپر جو تیر کا نشان دکھ رہا ہے یعنی ایرو دکھ رہا ہے، اس کے سامنے لکھا ہے اقصی اللسان، یعنی زبان کا اندرونی حصہ۔ اس کے بعد وسط اللسان ہے، یعنی زبان کا درمیانی میڈیم حصہ۔ اس کے بعد طرف اللسان ہے، یعنی زبان کا کنارہ۔ پھر سب سے نیچے رأس اللسان ہے، یعنی اصل زبان۔ پھر بائیں طرف ایرو کے نشان کے ساتھ ایک حصے کو ظاہر کیا گیا ہے جو ادنا سے منتہا کی طرف آتا ہے، یعنی زبان کا جو رأس اللسان حصہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور تھوڑا اندر تک جا کر ادنا پر پہنچتا ہے۔ یہ زبان ہے اور اس کے کچھ حصوں کے نام ہیں۔ اب انہی حصوں کے ذریعے ہم آگے حروف کس طرح ادا ہوتے ہیں وہ جانیں گے، لیکن اس سے پہلے اسی زبان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے دانتوں کا نقشہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اسے سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں زبان کے گرد پھیلے ہوئے دانتوں کا ایک مکمل اور تفصیلی نقشہ بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ زبان کے کس حصے سے اور کن دانتوں کے قریب سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے ان حروف کو اس نقشے میں بنا دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن جو لرنرز اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں پر ویڈیو کو پاز کر کے اور زوم آؤٹ کر کے اس کو دیکھیں اور جگہوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکل رہا ہے، اور جس وقت مفردات کو پڑھیں یعنی الفابیٹ اپنے منہ سے نکالیں اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زبان ٹھیک اسی جگہ پہنچ رہی ہے کہ نہیں جہاں پر یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان حروف کو ان کی جگہ یاد کر کے اس حساب سے نکالا جائے گا تو بالکل 100% 100% پرفیکٹ حرف زبان سے ادا ہوگا، لیکن اگر اس کی مشق نہیں کی گئی اور جس طرح عام بول چال میں بولا جاتا ہے اس طرح سے حرف کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو کبھی صحیح حروف ادا نہیں ہو پائیں گے، جنہیں عام زبان میں قرآنی حروف کہا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس نقشے کو دیکھ کر اور اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیا جائے۔ اب ان حروف
کے مخارج تک پہنچنے سے پہلے چند اصطلاحات کو اور سمجھ لینا ضروری ہے۔ مثلا چند چیزوں کے نام، یہاں پر چند اصطلاحات دی گئی ہیں، جیسے قرآن شریف کے حروف کے نام کیا ہے، یعنی قرآن شریف کے حروف کے ناموں کو کیا کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے حروف کو عربیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن شریف میں جو حروف نقطے والے ہیں ان کو منقوطہ حروف کہتے ہیں یا معجمہ حروف کہتے ہیں، جیسے با، تا، جیم، شین، قاف وغیرہ۔ اور جو بغیر نقطے والے حروف ہیں انہیں غیر منقوطہ حروف کہتے ہیں یا حروف مہملہ کہتے ہیں، جیسے الف، ہا، دال، را، سین وغیرہ۔ منہ کے کس حصے سے کون سا حرف نکلتا ہے، اس کی شروعات حروف مدہ سے کی جا رہی ہے۔ حروف مدہ کو انگلش میں واول کہتے ہیں اور عربی میں واول کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے حروف مدہ اور عربی میں واول کی دوسری قسم ہے حرکات۔ حروف مدہ یہ ہیں الف، واو اور یا۔ جب یہ کسی مفرد کے بعد آ جاتے ہیں تو اس مفرد کو ذرا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مفرد یعنی لیٹر۔ جب یہ حروف مدہ کسی لیٹر کے بعد آتے ہیں تو اس لیٹر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کی مشق آگے آ رہی ہے۔ اور عربک میں واول کی دوسری قسم یہ ہے یعنی حرکات۔ انہیں زبر، زیر اور پیش کہتے ہیں۔ یہ مفرد یا لیٹرز کے اوپر اور نیچے لگائے جاتے ہیں۔ یہ جن لیٹرز پر لگائے جاتے ہیں ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی مشق بھی آگے آ رہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ حروف مدہ کا مخرج کیا ہے، یعنی کہ زبان کے کس حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروف مدہ کا مخرج منہ کے اندر کی خلا ہے، یعنی منہ کے اندر جو خالی ایریا ہے وہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی با، بی، بو۔ اسی طرح اگر انہیں کا کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ بنیں گے کا، کی، کو، اور یہ تینوں منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہے ہیں اور ان کی آواز منہ کے خالی حصے سے آتی ہے۔ اور یہی مخرج عربک واولز کے دوسرے ٹائپ کا بھی ہے، یعنی حرکات کا۔ زبر، زیر اور پیش والے حروف بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کی آواز منہ کے خالی حصے سے آتی ہے۔ اگلے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ حروف عربیہ یعنی عربک الفابیٹ کے بقیہ حروف منہ اور زبان کے کس حصے سے اور درست طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔